وخير الهدى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان واخذل أعداءنا اليهود والنصارى والمشركين في كل مكان. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. رب زدني علما. معزز حاضرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک مشہور آیت پڑھی اور اسی کے تناظر میں ایک حدیث نبوی پڑھی. دونوں حدیث آپ نے بہت زیادہ، ایک آیت اور یہ حدیث آپ نے بہت زیادہ سنی ہوں گی اور غالباً آپ کو زبانی یاد بھی ہوں گی. لیکن اس آیت اور اس حدیث اور اس سے ملتی جلتی متشابہات کے تناظر میں جو آج کچھ ہم سنیں گے، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بات آج یقینی ہے، اس ماہ مقدس کا یہ آخری دن ہے آج، اور ہم میں سے کسی کو یقین نہیں، کوئی یقینی نہیں کہہ سکتا کہ میں اگلے سال کا رمضان پا سکتا ہوں. اس بات میں کوئی گارنٹی سے کہہ نہیں سکتا ہے، اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. رمضان تو دور کی بات، بلکہ کل کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. اس لیے آج تک جو ہم سے چھوٹ گیا، جو ہم سے خطائیں ہوئی، آج ہم اخلاص کے ساتھ، دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ، پورے دل جمی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، سجدے کی حالت میں اور دل ہی دل میں اللہ رب العالمین سے ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے. ممکن ہے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ویسے تو نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلم معاشرے میں، ایک مسلم گھرانے میں جو پیدا ہوا ہو تو نہیں سکتا ہے کہ وہ اتنا غافل رہا ہو، اس ماہ مقدس کی برکات، اس کی خیرات سے محروم رہا ہو. لیکن ممکن ہے کوئی غفلت میں پڑا رہا. ابھی بھی کچھ ساعت باقی ہے، ابھی بھی کچھ ساعت باقی ہے، کچھ گھڑیاں باقی ہے کہ ہم خشوع و خضوع کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ زبان سے اللہم اغفر لی نکالے. اللہ رب العالمین کی رحمت تمام گناہوں کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، فرشتے انتظار کر رہے ہیں. صرف ہمارے منہ سے نکلے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لنا. ہمارے منہ سے نکلے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے.
فرشتے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے انتظار میں بیٹھے ہوئے. آپ کا ہمارا رب وہ رحیم و شفیق اور مشفق رؤوف الرحیم رب انتظار میں ہے کب میرے بندے کے منہ سے اس ماہ مقدس میں اللہم اغفر لی نکلے، اللہم اغفر لنا نکلے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر لیتا، میں اس کے پچھلے ساری برائیوں کو ڈیلیٹ کر دیتا، اسے دنیاوی ذلت سے بھی بچاتا، اخروی عذاب سے بھی بچاتا، عذاب قبر سے بچاتا. اور اگر کسی کے منہ سے نہیں نکلا، ممکن ہے ہم دیکھ رہے ہیں جیسے آج کل ہمارے کئی بھائی ایسے بھی ہیں اس رمضان کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، اس ماہ مقدس میں بھی غفلت اور لاپرواہی برتتے ہیں. حتیٰ کہ کچھ ایسے بدنصیب لوگ بھی ہیں جو 5 لیلۃ القدر تھے سال میں 365 دنوں میں، صرف پورے رات بھر نہیں، رات کے کچھ حصے میں ہم عبادت کرتے. رات تو مغرب سے شروع ہوتی ہے، اگر ہم 11 بجے سے بھی عبادت کرتے، لیکن بہت سارے وہ نوجوان بھی میں جانتا ہوں، بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں ہمارے مسلم معاشروں میں جنہوں نے وہ راتیں، وہ مقدس راتیں نیند و غفلت میں گزاری. نیند و غفلت میں تو دور کی بات، کچھ تو اتنے بدنصیب ہے فلموں کی نمائش میں، فلموں کے نظارے میں وہ راتیں صرف کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. بڑی مشہور حدیث آپ نے سنا ہوگا، مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین فرمایا. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے کچھ عجیب و غریب طریقہ اپنایا. آپ نے 3 مرتبہ ممبر پر آمین آمین آمین، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا آپ لوگوں کو معلوم ہے فرشتوں کے سردار، تمام انبیاء کے استاد جبریل امین علیہ السلام، اللہ کے لاڈلے فرشتے، اللہ کا چہیتا فرشتہ، نبیوں کا استاد، تمام انبیاء کا استاد، وہی لانے والا. جبریل بددعا کر رہا تھا 3 لوگوں پر اور میں نے آمین کہا. ان میں سے ایک وہ بدنصیب تھا، فرمایا ایسا بدنصیب خاک آلود ہو، اس کی ناک ذلت میں ڈوبے، وہ رسوا و برباد ہو. انسلخ علیہ شہر رمضان ولم یغفر لہ، رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اپنی مغفرت کرا نہ سکا. حالانکہ اللہ رب العالمین نے آج اپنی رحمت میں اتنی ڈھیل دی ہوتی ہے، اے بندے صرف آ تو میرے دربار میں اللہم اغفر لی، اپنے منہ سے نکال تو صحیح. پورے سال کے 11 مہینوں کے گناہ، عمر بھر کے گناہ تیرے معاف کر دوں گا. اور آپ کو معلوم ہے ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے، آسمان اول پہ آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، آسمان اول پہ آتا ہے ایک خاص فرشتہ، وہاں سے زور زور سے آواز دیتا ہے، نادا منادی یا باغی الخیر اقبل، اے نیک انسان، اے نمازی انسان، اے نیکی کرنے والے، آج تک تو کرتا تھا لیکن آج اور زیادہ کر، اقبل، آگے بڑھ. یا باغی الخیر اقبل، آج تک اگر صرف 5 نمازیں پڑھتا تھا آج تراویح بھی پڑھ لے. آج تک اگر تو ایک پیج پڑھتا تھا آج آدھا پارا پڑھ. آج تک اگر تو صرف ایک آیت ترجمے کے ساتھ، معنی کے ساتھ پڑھتا تھا، اب 10 آیات پڑھ. یا باغی الخیر اقبل،
اے نیکی کمانے والے، اے نیکیوں میں سبقت کرنے والے، آگے بڑھ۔ اور دوسرا بدنصیب انسان بھی، یا باغی الشر اکثر، آسمان سے زور زور سے آوازیں لگاتا ہے، لیکن جنہیں مسجد کی اذان سنائی نہیں دیتی، جنہیں مسجد کی اذان، تلاوت قرآن، علماء کرام کے بیانات سنائی نہیں دیتے، آسمان کے فرشتوں کی آواز اسے کب سنائی دے گی؟ اور وہ دوسرے بدنصیب کے لیے بھی آواز دیتی، یا باغی الشر اکثر، اے برائی کرنے والے اکثر، آج تو بازا۔ کیوں آج بازا؟ آج تک تو تجھے بہانا تھا، شیطان نے مجھے گمراہ کر رکھا ہے، شیطان تو قید ہے آج۔ یا باغی الشر اکثر، اے برائیوں میں آگے بڑھنے والے بازا، آج تو بازا۔ آج تک اگر نماز نہیں پڑھتا تھا، اب تو پڑھ۔ آج تک اگر تجھے گندی فلموں کی لت لگی ہوئی تھی، موبائل کے غلط استعمال کی لت لگی ہوئی تھی، اکثر اب تو بازا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت برس رہی ہے، موسلا دار بارش کی طرح اللہ رب العالمین کی رحمت اس ماہ مقدس میں برس رہی ہے، اکثر اب تو بازا۔ فرشتے، یا باغی الشر اکثر، اے شرک کرنے والے، اے بدعت کرنے والے، اے اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی رکھنے والے، اے اللہ رب العالمین کے بارے میں سوء ظن رکھنے والے، اے اللہ کی رحمت سے نا امید انسان، اکثر اب تو بازا۔ ماہ مقدس ہے، کوئی عام مہینہ نہیں ہے، شیاطین جکڑ لیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں۔ اگر آج بھی تو کچھ کر نہ سکا، پھر کب کرے؟ اگر آج بھی تو سدھر نہ سکا، آج بھی تو برائی چھوڑ نہ سکا، پھر کب چھوڑے گا؟ آسمان سے خاص فرشتہ ہے، زور زور سے وہ چلا رہا ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک، یا باغی الشر اکثر، یا باغی الخیر اقبل۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس ماہ مقدس میں بھی، جس میں شیطان قید ہے، اور بہت سارے آپ دیکھتے ہیں خبیث مردود قسم کے، وہ اسلام کے دشمنان بھی آج اسلام سے متعلق ان کی عداوتیں آج مانند پڑ جاتی ہے، سرد پڑ جاتی ہے۔ اسلام مسلمانوں سے متعلق ماں سوائے نجس یہودیوں اور چند غلیظ دشمنوں کے، ان کے جذبات آج اس ماہ مقدس میں بھی مسلمانوں کے تئیں ان کی دشمنی مانند پڑ جاتی، کمزور پڑ جاتی۔ بلکہ بہت سارے آپ دیکھیں گے اچھی فطرت کے انسان مسلمانوں کو اختیاری کراتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور بہت سارے غیر مسلم مسلمانوں کو سحری کے لیے جگاتے ہیں، مسلمانوں کے معاون بنتے ہیں ان نیک کاموں میں۔ کیا وجہ ہے؟ شیطان بند ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ماہ مقدس میں بھی اگر کوئی اپنی مغفرت نہ کرا سکا تو جبریل نے بد دعا کی۔ کیا بد دعا کی؟ رغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود۔ میرے بھائیوں، جبریل تمام نبیوں کے استاد، فرشتوں کے سردار، اللہ چہیتا بد دعا کرے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ وہ قبول نہ ہو؟ اور آمین کہنے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اس وقت امت مسلمہ کی ناک خاک آلود نہیں ہوئی ہے، مسلمان ذلت میں نہیں ڈوبے ہوئے ہیں، مسلمان نوجوان پڑھ لکھ کر ایم اے، ایم ایڈ، بی ایڈ، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیکار نہیں ہے، روزگار کے لیے ترس نہیں رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اپنے گھر میں کوئی ذریعہ نہیں، باہر نکلے تو وہاں بھی پیٹا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ذلت ہی ذلت کیوں ہے اس وقت مسلمان پر؟ جبریل کی بد دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کیا ہے۔ یہ ایسا غافل انسان یہ مسلمان ہے۔ رمضان میں شیطان بھی بند ہو گیا،
شیطان ہی نہیں، مردود جنات، سرکش جنات، وہ بھی اللہ نے قید کر دی، پھر بھی یہ نکمہ اپنی مغفرت تک نہ کرا سکا، پنجگانہ نمازی نہ بن سکا، نماز خشوع خضوع سے پڑھنا نہ سیکھ سکا، برایا نہ چھوڑ سکا. ایسے مسلمان کو لاتو تلے روندا جائے تو یہی بہتر ہے اس کے لیے. فرمایا جبریل علیہ السلام نے رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو. آپ کو معلوم ہے انسان کی اس اعضائے انسانی میں، اعضائے جسم میں سب سے زیادہ جو معزز چیز مانی جاتی ہے مانا جاتا ہے ناک. اردو میں بھی محاورہ ہے کہ اس کی ناک بہت اونچی ہے، یا اونچی ناک والا مطلب عزت والا. اور عرب کے یہاں بھی محاورہ تھا، جز بول کر کل مراد لیا جاتے ہیں. ایک کسی باڈی کا کوئی پارٹ بول کر پوری باڈی مراد لی جاتی، کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے. کیا اس وقت مسلمان نوجوان ذلیل و رسوا نہیں ہے؟ اس وقت مسلمان ذلیل و خوار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس ماہ مقدس میں بھی فلموں کی لت لگی ہوئی ہے، شیطان قید ہے، گندی فلموں کا نظارہ کر رہے ہیں، موبائل پر 24 گھنٹے 10 منٹ بھی قرآن کے لیے نہیں نکالتے. قرآن پڑھنے نہیں آتا، بڑی بڑے ڈگری ہولڈرز، قرآن کی چند صورتیں یاد نہیں، قرآن ٹھیک طریقے سے پڑھنے نہیں آتا. پھر اللہ رب العالمین کا عذاب نہ آئے اور کیا؟ یہ تو نبی سم کی بددعا ہے، جبریل کی بددعا ہے، نبی سم کا آمین ہے. رمضان کا مہینہ گزر جائے اور کسی کے منہ سے کبھی اللہم اغفر لی نہ نکلے، کبھی سجدے کے لیے سر نہ جھکے. کتنا بد نصیب ہے انسان. غور کیجئے، غور کیجئے. 1000 سال کے برابر عبادت والی راتیں بھی آئی اس میں. ایک رات عبادت کیجئے، وہ بھی مغرب سے لے کر نہیں، مغرب سے رات شروع ہوتی، سمجھو آدھی رات. 11 بجے سے شروع کیجئے، 10 بجے سے شروع کیجئے. اجر کتنا ملے گا؟ 1000 سال مہینوں کے برابر. 1000 مہینوں کے برابر. اللہ اکبر. کتنا اللہ رب العالمین، کتنی اللہ دنیا کے اندر، کتنی اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی دراز. وہ غیور تھے صحابہ، بنی اسرائیل کے چند لوگوں کا تذکرہ سنا، صحابہ کرام کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، کاش ہم اتنی عبادت کرتے، لیکن عمریں ہی ہمیں 60 سے 70 تک ہے. اللہ نے فوراً سورت نازل کر دی. لوگوں اگر آپ ترس رہے ہو کاش ہم ویسے عابد ہوتے، ہماری عمریں 1000 سال ہوتی، ہم بھی دن میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، راتوں کو قیام کرتے، دن میں روزہ رکھتے، کاش ان عابدوں کی طرح ہماری بھی عمریں ہوتی. تم ترسو نہیں، تم صرف ایک رات کا قیام کرو. کیا کرو؟ ان عابدوں سے بھی، بنی اسرائیل کے ان عابدوں سے بھی بہتر ہو جاؤ گے جنہوں نے دن کو روزہ رکھا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور رات کو قیام کرتے. ان سے بھی زیادہ بہتر ہو جاؤ. لیکن کتنا بد نصیب انسان. رمضان کی مقدس راتوں میں بھی صرف 5 راتیں جاگنا تھا، 5 راتیں جاگ نہ سکا، تو ظاہر سی بددعا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو تو بددعا لگنی ہے. اسے تو ذلت کے دریا میں غوطے کھانے ہیں، ذلت و رسوائی کو تو اس کا مقدر بننا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انسلخ شہر رمضان، رمضان کا مقدس مہینہ گزر جائے اور اس کو مغفرت بھی اپنی کرا نہ سکتا ہو، اس کی مغفرت نہ ہو سکی. ایسا بدنصیب انسان برباد ہو، کھا کے آلود ہو اس کی ناک. میرے بھائیوں، رمضان کے 29 ایام گزر چکے ہیں، آج یہ 30واں ہے، بس آخری دن ہے، آخری دن، آخری کچھ ساعت بچی ہوئی ہے. اب بھی موقع ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت بہت دراز ہے، بہت وسیع ہے. آپ نے تو حدیث سنی ہے، گرگرے تک روح پہنچنے سے پہلے بھی اگر انسان سدھر جائے نا، توبہ کر رہے تو اللہ معاف کر لیتا. ابھی کچھ گھڑیاں باقی ہے. ہم اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دربار میں توبہ کریں، دعا کریں، اللہم اغفر لنا ذنوبنا
वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारी खताओं को हमारे नाम अमाल से मिटा दे। और आज तक अगर हमसे नमाजें छूटी, इखलास दिल के साथ सबसे पहले तौबा करें और फिर उसके बाद अज़्म मुसम्मम करें कि इसके बाद हमसे कोई नमाज नहीं छूटी। आज तक अगर गंदी बुराइयों की लत लगी हुई थी, इसके बाद हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में इखलास से हम तौबा करें। ए अल्लाह मेरी मावनत फरमा, मेरी मदद फरमा कि मैं बुराइयों को छोड़ सकूं। बल्कि मेरा तो मशवरा है अपने नौजवान भाइयों के लिए, कोई भी नौजवान इसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकता मोबाइल का। इसमें ऐसे ऐसे खराब एड्स आते हैं, ऐसे इश्तिहारात आते हैं, उन्हीं फितनों के लिए फरमाया था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बे क़यामत में ऐसे फितने उठेंगे जिसने उनकी तरफ सिर्फ देखा वहां से वापस नहीं आ सकता। खास कर नौजवान भाई, हमारी नौजवान बहनें, मैं देख रहा हूं सबसे ज्यादा इस वक्त मुसलमानों को अगर अजाब आता है वो मोबाइल की वजह से आता है, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा फितना है। मैंने वल्लाह ऐसे भाई को भी मैं जानता हूं जिसने अपने नुत्फे से अपनी अनहीनी अय्याम में चंद माह पहले अपनी बहन को हमला किया। मैं उस बाप को भी जानता हूं जिसने मोबाइल की वजह से, इसकी गलाजत की वजह से अपनी बेटी को हमला किया। शायद आपने सुना होगा दाएं बाएं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख रहे, इससे पहले रमजान से पहले नहीं सुना था हमने सेक्स रैकेट्स जम्मू कश्मीर के अंदर इस माह मुकद्दस में, वो खबरें हमने सुनी। आज ही ज्यादा हम सुन रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर हम रो रहे हैं, अल्लाह ये तो मुस्लिम स्टेट है, कभी सैलाब, कभी पैलेट गन का कहर, कभी जालिम हुक्मरानों का तसल्लुत क्यों है हम पर? ये हमें अपने अमाल है। मुस्लिम स्टेट होकर या तो इस्लाम की ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए, यहाँ के मुसलमान तो, यहाँ की माएँ बहनें तो बिल्कुल पर्दानशी होनी चाहिए थी। यहाँ का नौजवान तो कुरान का कम से कम 10-10 पारों का हाफिज हो, 10-10 ही 1-1 2-2 पारे तो हर, या तो इमाम रखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या हालत है जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की? कलमा पूछो, कलमे का माना नहीं, कलमे के जुज बोलो, क्या कितने जुज है वो पता नहीं। अल्लाह रहम फरमाए। कितने अय्याम गुजर गए हैं, बिल्कुल चंद सात बची हुई है। हम इस रमजान के फलसफे पर थोड़ा सा गौर करेंगे, इन रोजों के मकसद, इनकी फर्जियत के मकसद पर थोड़ा सा गौर फिक्र करेंगे। क्या फरमाते अल्लाह? क्यों आपको मैंने 1 महीने तक खाना पीना आप पर हराम कर दिया? क्यों आपको फाका दिलाया? क्या वजह है? अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोजे तुम पर फर्ज किए गए, फजूल में नहीं, खामखा नहीं। इसके हजार लाखों जिस्मानी फायदे हैं, इसके तिब्बी फायदे हैं। तुम्हारा म्यादा भी ठीक होगा, दिमाग भी ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, खाना भी बचत होगा, बहुत कुछ फायदे इसके। इस्लाम का कोई भी अमल, अल्लाह ने अगर कोई हुक्म दिया 1400 साल पहले, रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले हुक्म दिया, आज साइंस उसके फायदे बता रहे हैं। आज हुक्मा वो अतिब्बा उसके फायदे लिख रहे हैं। जिस चीज से अल्लाह ने रोका उसके नुकसान साइंस आज बयान कर रही, दुनिया के हकीम अक्लमंद उसके नुकसान बयान कर रहे। और जिस हद धर्म ने नहीं माना, हालात के तला तुमने उसे समझाया, रोजा भी फजूल नहीं। लेकिन याद रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी दुनियावी फायदा बयान नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को अपने साथ लिया, घोड़ा भी अपना, चलो जंगे बद्र में, चलो जंगे ओहद में, घोड़ा भी अपना, तलवार भी अपनी, जीरा भी अपना, सब कुछ। और मर भी सकते हो, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे की हो तनख्वाह या रसूलुल्लाह को नहीं, कुछ नहीं। क्या है? जन्नत है। कभी भी दुनियावी फायदा नबी सल्लल्लाहु ने नहीं बताया। फिर मालो दौलत भी इतना मिला सहाबे किराम को कि रोने लगे, अल्लाह कहीं हमारी नेकियों का बदला तो दुनिया ही में हमें क्यों दे रहा? सहाबे किराम रोने लगे, इतनी खुशहाली आई। अबू हुरैरा, गुर्बत इतनी गुजरी, सहाबाए किराम में सबसे बड़ा मुहद्दिस, इतनी गुर्बत आई कि फाके से गश आ रहा था, सुनी होगी आपने नबी हदीस। और फिर अबू हुरैरा इतना अमीर हो गया, वो जमाना भी पाया। अबू हुरैरा रेशम की रुमाल इस्तेमाल कर रहा, कपड़ा नहीं, रुमाल। कपड़ा हराम, थोड़ा सा टुकड़ा अगर कोई इसमें हराम है, थोड़ा सा, जल्दी बता रहा हूं।
अबू हुरैरा ने कहा, रोया, कहा हमने वो दौर भी देखा, शायद हमें अपनी नेकियों का बदला दुनिया ही में तो नहीं मिला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई भी चीज, कोई भी हुक्म दिया, उसके दुनियावी फायदे भी उखरवी फायदे भी, लेकिन कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनियावी फायदों को टच नहीं करता, दुनियावी फायदों को अहम नहीं करता, बयान नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ उखरवी, ताकि बंदे में इखलास हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही फरमाते, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, इसीलिए नहीं, क्यों फर्ज किए गए? लअल्लकुम तत्तकून, एक महीना तुम्हें खाने पीने से दूर रखने का मकसद है, एक महीने तक तुम्हें फाका दिलाने का एक बड़ा मकसद है। वो क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, शायद कि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। रोजा कुल तकवा नहीं है, तकवे का एक जरिया है, तकवे का एक सबब है, तकवे का एक सोर्स है। अब हम तो आपको मालूम है अजमादी दुनिया में रह रहे हैं, खासकर हम तो हमेशा देखते हैं दुनियावी कोई फायदा है फिर करेंगे। और आजकल का नौजवान ज्यादातर, जिसे साइंस का भूत जिसके जहन पर सवार हो चुका है, मादी फायदों के पीछे जो दुनिया आजकल भाग रही है, वो तो हमेशा यदि कुछ दुनियावी फायदा, दुनियावी फायदे मैंने कहा आपको हजारों फायदे हैं, लेकिन उन्हें हम बयान नहीं करेंगे, ना हम उसके लिए करेंगे, न दुनियावी मकसद के लिए न हम जिस्मानी फायदे के लिए रोजे रखेंगे। हम किस लिए करेंगे? ताकि अल्लाह की खुशनुदी हो, अल्लाह की रजामंदी हमें हासिल हो, वो खुद ब खुद आएंगे। जैसे सहाबा किराम में इखलास था, नबी सम का साथ दिया, नबी सम ने कहा घर छोड़ दो, मक्का लाखों का बनाया हुआ आज के कीमत के हिसाब से, उनमें कुछ थे अबू बकर सिद्दीक, मक्का के अमीर तरीन सहाबा किराम में इसका शुमार होता था, उमर फारूक, सुहैब रूमी, बहुत बड़ा ताजिर सोने चांदी का, अल्लाह, बहुत बड़ा अमीर। नबी सल्लल्लाहु ने कहा मदीना मक्का छोड़ दो, यहां तुम्हारा ईमान अब सलामत रहने वाला नहीं, निकल पड़ो यहां से मदीना। ओह, जमीन यहां या रसूलुल्लाह है 200 कनाल, हमें से गोया छोड़े। जब उन सहाबा किराम ने फौरन अल्लाह के लिए उन तमाम अहकामात को नबी सल्लल्लाहु की अंधाधुंध पहली की, फिर दुनिया भी इतनी मिली, फिर वो मक्का भी मिल गया, फतेह मक्का के बाद वो मक्का भी मिल गया, वही जालिम जो सहाबा किराम से वही गुलाम बन गए सहाबा किराम, फिर दुनिया भी मिली, लेकिन इखलास हमेशा अल्लाह के लिए की। उन्होंने कभी भी दुनियावी कामों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं माना। किसके लिए माना? जन्नत के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, फिर दुनिया भी खुद ब खुद मिली। इसी तरह से हम रोजा किस लिए रखे? इखलास के लिए, ताकि हमारा रब कह रहा है, पता नहीं इसमें कुछ हिकमत है या नहीं है, हमें नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम रखेंगे, अंधाधुंध रखेंगे। अल्लाह आप कह रहे बस फायदा ही फायदा है, तेरी खुशनुदी है, नबी सल्लल्लाहु की इताअत का जरिया है, हम रखेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बहुत बड़ा फायदा इसका बयान करते, वो क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। अब अगर तकवा आ गया, तकवे को क्या करेंगे हम लोग? हमें क्या करेगा तकवा, है ना? रमजान गुजर गया गफलतों में, हमें क्या करेगा तकवा? तकवे का कुछ फायदा है? ऐ इंसान सुन, अगर पूरी कौम मुत्तकी बन जाए, आप में से हर नौजवान कोशिश करे, हमारा महल्ला सुधर जाए, हमारा गांव सुधर जाए, हमारी बस्ती सुधर जाए, अमर बिल मारूफ करे, दावत का काम करे, बुराई से रोके, नेकी का हुक्म दे। आपको मालूम क्या फरमाती अल्लाह? वलौ अन्ना अहलुल कुरा आमनू वत्तक़ौ, तक़वे के आप फायदे बयान करो। ऐ काश, ऐ काश, क्या फरमा रहे अल्लाह? वलौ अन्ना, ऐ काश, ये बस्ती वाले, कोई भी बस्ती वाले आमनू, ईमान ले आते। लेकिन ईमान लाना काफी, क्योंकि हमने लाया ईमान, हमें मत कुछ इसका दिख रहा है कुछ रिजल्ट, कोई तब्दीली नहीं हमारे माशरे में। अल्लाह फरमाने वत्तक़ौ, और तकवे की जिंदगी इख्तियार करे, मुत्तकी बन जाए, तो क्या होगा? अल्लाह लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा, अरबों की तरह जहां कुछ गुंदुम भी नहीं, चावल भी नहीं, कुछ भी नहीं उगता था, वहां पेट्रोल के खजाने निकल आई।
اربوں کی طرح اگر یہ متقی بن جائے، چاہے ان کی زمین میں کچھ نکلتا ہو یا نہ نکلتا ہو، آسمان سے اللہ رب العالمین فرماتا لفتحنا برکات، آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولے، اور زمین لفتحنا علیہ برکات من السماء، آسمان سے برکت کے دہانے اللہ تمہارے لیے کھولے گا۔ تمہاری یہاں کیسی بھی زمین ہے، وہاں چاولوں کی کھیتی ممکن ہے یا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بندو، زمین کی حیت بدلنا، زمین کی زرخیزت کو بدلنا بھی اللہ کے ہاتھ میں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ سورہ سبا پڑھیے، ایک قوم تھی جو دنیا کی سپر پاور قوم تھی، کیا قوم سبا؟ اس قوم میں وہاں کا ہر بچہ ذہین ہوتا تھا، بہتر ہوتا تھا، خوبصورت ہوتا تھا، وہاں کی زمین پوری دنیا سے ٹورسٹ وہاں جاتے تھے، ہر طرح کے پھل، اللہ فرمانے نے 2 جنتیں ان کو تھا، کیا جنتیں، اور تاریخی روایات میں آیا ہے ان کی ایک عورت باغ میں داخل ہوتی، اتارتی دوسری طرف نکلتی تھی، ٹوکرا بھر جاتا تھا میووں سے۔ جب انہوں نے لگاتار اللہ کے ساتھ شرک کیا، رسولوں کی نافرمانی کی، رسولوں کو حقیر سمجھا، اسلامی تعلیم کو حقیر سمجھا، آپ کو معلوم اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، ان 2 جنتوں کی جگہ، ان 2 باغوں کی جگہ میں نے دوسرے 2 باغ اگائے۔ زمین کا نقشہ بدل گیا، سیلاب آیا، سونامی آئی، وہاں کالے کلوٹے لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے، تم ذہن گبی قسم کے لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے، جن کو برائیوں کی لت لگ گئی، نشہ کے عادی بن گئے، پوری قوم برباد۔ اچانک زمین بدل، جب میں نے قرآن میں سب سے پہلے پڑھا ہے، میں نے کہا اللہ تو انسانوں کو بدل سکے، سمجھ میں آ رہا ہے، زمین بھی تو بدل سکتا ہے، چھوٹا تھا میں، زمین بھی تو بدل دیتا ہے کیا؟ جب پرسوں ترکی کا زلزلہ میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، بلین زمین، ایسا لگ رہا ہے یہاں سے کوئی سیلاب یہاں سے نکلا، اجڑ گئی انسان۔ میرے بھائیو، اللہ کے ہاتھ میں سب ہے، اللہ کے دین کی طرف پلٹو، متقی بنو، تقوی کی زندگی اختیار کرو، سب اللہ کے ہاتھ میں، حالات کو بدلنا، تمہاری نا امیدی کو امید سے بھر دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ اور اللہ فرماتے، اب ہم میں سے کوئی نوجوان یہ کہتا ہوگا، سوچتا ہوگا اللہ پوری قوم تو میرے ذریعے سے سدھر نہیں سکتی، نہیں مانتے، تو میں کیا کروں؟ تو خود تو بن، اگر تو اکیلا ہی بن جاتا ہے، کوئی اکیلا ہی متقی بنتا ہے، اس کے فائدے بھی اللہ نے بیان کیا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، پہلا فائدہ اگر تقوی کا یہ ہے، اگر انفرادی کوئی متقی بنتا ہے، برائی سے روکتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، نیکیوں میں سبقت کرتا ہے، برائیوں سے دور رہتا ہے، برائیوں سے نفرت کرتا ہے، فرمایا اللہ نے، اگر اللہ سے اللہ تمہیں فرقان عطا کرے، تمہیں بصیرت، ایسا وزڈم، ایسا ویژن اللہ رب العالمین عطا کرے، تمہیں خود دور سے دکھے گا کہ کیا حالات ہے، حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس وقت ہمارے اکثر و بیشتر نوجوان پڑھے لکھے لیکن پھر بھی اندھے، کچھ انہیں دکھتا نہیں، حالات کے بارے میں بھی کچھ سمجھ میں نہیں، کس طرف کہاں کیا رک جا رہا ہے، کیا وجہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو نے تقوی کی زندگی اختیار کی، تو کبھی نہ سوچ تیرے لیے روزگار کے راستے بند ہوں گے، تیرے لیے مشکلات کے دروازے اللہ رب العالمین پیدا کرے، نہیں، تیرے لیے راہیں کھلے، تیرے لیے رحمتوں کے دروازے ہمیشہ کھلے، دنیا بھی تیرے سامنے آئے گی، آخرت بھی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، متقی بن، تجھے وہاں سے روزی آئے گی، تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، سب سے بڑا فائدہ اگر کوئی متقی بن گیا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، ساری برائیاں معاف، ساری برائیاں ڈیلیٹ، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کا اجر دگنا کئی گنا اللہ رب العالمین بڑھائے۔ یہ تقوی کے فائدے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، رمضان کا اتنے ماہ گزر گئے، ہمیں کیا نشانی ہے، ہمیں کیا پر کیسے پتا چلے گا کیا ہمیں تقوی حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ نشانی ہے، اس کے بعد ہم پابندی کے ساتھ نماز اپنے وقت پر پڑھیں، خشوع خضوع سے نماز ہم پڑھیں۔ آج تک اگر ہم نے ایک مہینے میں لگاتار 30 روزے رکھے، کبھی کبھی ہم نفلی روزے بھی رکھے، ایام 20
13, 14, 15 फुल मून डे जिनको कहते हैं, जिनमें पूरा चांद मुकम्मल होता है, उनमें नबी सम रोजा रखते थे। रोजा बड़ी सादत की इबादत है, हम वो भी रखे। हम बुराइयों से नफरत खाए, बुरे इंसानों से नफरत खाए, बुराइयों से दूर रहे, बुरी महफिलों से दूर रहे और नेकियों की तरफ हमारा दिल लगे। इस बात की निशानी है कि हमें तकवा के अगर नहीं आया है, अगर ये निशानियां हमारी जिंदगी से गायब है, हमारी सुबह शाम से गायब है, तो आप समझ लीजिए हमें रोजे, हम उन बदनसीबों में हैं जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमल लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही वल जह, जिसने झूठी बात नहीं छोड़ी, वल अमल उस पर अमल करना, जहालत के काम ताने देना, जहालत के काम क्या, हर गुनाह जो है जहालत के काम होना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो समझ ले कि उसके खाने पीने की अल्लाह को तर्क करने की कोई जरूरत अल्लाह को नहीं, वो फजूल में रहा फाका। हाँ, कुछ जिस्मानी फायदे, उस सेहत के फायदे कुछ होंगे उसको हासिल, बाकी आखिरत में उसको मिलने वाला कुछ नहीं है। और फरमाया आपने ये भी सुना होगा कि कितने ही बदनसीब ऐसे रोजेदार है, क्या फरमाया, कितने ही बदनसीब रोजेदार ऐसे जिनके रोजों में उनकी सिर्फ सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं। कितने ही कियाम करने वाले ऐसे, कियाम करने वाले भी हैं, रातों को क्या हम समझ नहीं थे, लेकिन फरमाया लैसा मिन कियाम इल्ला साह, लेकिन उनकी बेदारी में उनको सिवाय बेदारी के कुछ हासिल नहीं। इबादत भी आप करेंगे लेकिन खुशू खुजू से कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका लीजिए, फौरन तब्दीली आएगी, फौरन बदलेगा। जब हमारा समाज बदलेगा, हालात बदलेंगे, जमीन का नक्शा बदलेगा, जमीन बरकतों के दहाने खोल देगी, मौसम बेहतरीन हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर जो हालात है इससे भी बद से बदतर हालात आने वाले, दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी। इसलिए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें कहने सुनने ज्यादा अमल करने की, कुरान और सुन्नत का आमिल बना। हे अल्लाह हमारी इबादत को कबूल फरमा, हे अल्लाह हमारी हकीर इबादत को कबूल फरमा। हे अल्लाह अगर आज तक हमसे गफलत हुई, हे अल्लाह चंद साआत बाकी है अभी, हे अल्लाह हमारे दिलों को जिंदा फरमा, हमारे दिल मुर्दा है, हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। हे अल्लाह कुरान और सुन्नत के जरिए से इन्हें एक नई जिंदगी अता फरमा। हे अल्लाह हमारे दिलों में अपनी अजमत पैदा फरमा, अपना खौफ, अपनी अजमत, अपना रोब पैदा फरमा, अपनी मोहब्बत पैदा फरमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा फरमा। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा क़ियाम, हमारी तरावी, हमारी नमाजें, हमारी सदक़ात और खैरात हे अल्लाह कबूल फरमा। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता। जितने भी इस बस्ती में और जितने भी इस बस्ती के अलावा हमारे अकारिब में से जो फोत हुए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हम जिंदा है हमें कुरान पर, तौहीद पर, नबी सल्लल्लाहु की सुन्नत पर जिंदा रख, और जब इस दुनिया से उठाएगा कुरान पर, सुन्नत पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे इस दुनिया से